دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا اپنا حضرات کا یہاں آنا بر حدیث کا سفید اور بچھانا اپنی بارگاہ میں ہمیں لوگوں کو قبول فرما. حافظ احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، جن کی حاجت لے کر آئے ہیں مولا کی حاجت پوری فرمائے. پریشان حال ہے مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کی قرض خیر پیدا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بچے زیارات کو مشتاق ہیں مولا زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے مولا شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بارے میں مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نام مذکر و شمار ہو. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وعلق ذبهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. صلوات اللہ. پھر یہ دفعہ مل کے آواز ہے بلند سے محرم الحرام. اور آج مسلسل ہماری دوسری نشست ہے. کل آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بانی مجلس کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کو اگر میں دو لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ موضوع ہے توحید اور نہج البلاغہ. جناب امیر کے فرامین و کلام کی روشنی میں خداوند عالم کی وحدانیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ توحید بتا ہی صرف علی سکتا ہے. جناب امیر کے علاوہ اور پھر یہ بھی صرف میری کتابت کا جملہ نہیں، آپ طول تاریخ میں لوگوں کی گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی گفتگو علی نے توحید میں کی
جناب امیر کے علاوہ کسی نبی نے بھی اتنی توحید کی گفتگو نہیں. زمانہ سے جملہ آپ کے سامنے حاضر کیا. اٹھائیے کتابیں. سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد حاصل مطالعہ جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اتنی گفتگو انبیاء نے بھی نہیں کی ہے جتنی گفتگو جناب امیر نے فرمائی. کیونکہ توحید پہ گفتگو وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو کہ توحید کیا ہے. آسان لفظوں میں کہوں کیونکہ میں نے آپ کے سامنے لفظ کہہ دیے نا کہ انبیاء میں سے بھی کسی نے توحید پہ اتنی گفتگو نہیں کی جتنی علی نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا رابطہ اللہ سے جبریل کے ذریعے ہے اور علی کا رابطہ بغیر کسی واسطے کے ہے. اور پھر خداوند عالم نے جب اپنی طرف دعوت دینے کا طریقہ جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ہر بندے کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلائے. ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے نا وہ حکمت سے بلائے اور اچھے طریقے سے بلائے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یعنی اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف تلوار کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا. اللہ کی طرف تشدد کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا. اللہ کی طرف جنگ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا. اللہ کی طرف حکمت سے اور موعظ حسنہ سے بلایا جائے گا. اور حکمت کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی تو ایسا ہو کہ جسے اللہ حکیم مانتا ہو. ہاں یہاں پہ خیال رہے کہ یہاں حکمت سے مراد وہ طب والی حکمت نہیں جو اپنے عمل میں حکمت رکھتا ہو جو اپنے عمل میں حکیم ہو. تو خدا کی طرف وہ بلائے جسے اللہ نے حکیم ماننا ہو جس کا ذکر خدا نے حکیم کر کے کیا ہو. اور میں نے اسی لیے اس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ پہلی چند آیتیں ہیں سورہ زخرف کی. سورہ زخرف یہ سورہ زخرف اس کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے. ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر روز سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا روز محشر اسے ہاتھ میں غیبی کی آواز آئے گی یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ادخلوا الجنۃ بغیر حساب. جو روز سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا روز محشر ہاتھ میں غیبی کی آواز آئے گی کہ آج کے دن تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کے دن کوئی خوف نہیں تیرے لیے. آج کے دن کوئی حزن نہیں تیرے لیے. آج کے دن کوئی پریشانی نہیں تیرے لیے. ادخلوا الجنۃ بغیر حساب. تو میری جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جا. اللہ اکبر. توجہ میری جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے. جملہ کہہ دوں یہاں پہ بس ابھی بیٹھے سامنے آ گیا تو جملہ حلیہ کرنے جا رہا ہوں. سورہ زخرف ہے قرآن کا ایک حصہ قرآن کی ایک سورت. جو قرآن کی ایک سورت روز ایک دفعہ پڑھے وہ تو بغیر حساب کے جنت چلے جائے. اور علی ہے پورا قرآن. تو سورہ زخرف کو سورت جس کی روز آپ تلاوت کریں تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیے. یہ سورت تو وہی ہے. اس کے روز لفظ تو بدلیں گے نہیں. وہی آیتیں ہیں وہی الفاظ ہیں. پھر خدا بار بار پڑھوانا کیوں چاہتا ہے؟ بار بار پڑھوانا اس لیے چاہ رہا ہے کسی دن تو کسی کو سمجھ آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کسی دن تو کوئی غور کر لے گا. کسی دن تو کسی تک بات پہنچ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اب جو وہ بتانا چاہ رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ تک وہ بات پہنچانے کی. ہم کیونکہ حکیم خدا کی طرف بلائے. حکیم تو اللہ کی نظر میں حکیم کون ہے؟ سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے. ابتدا حروف مقطعات سے ہے. حامیم. ان کا معنی بس وہی جانتے ہیں جن پر قرآن آیا ہے. ہاں اس کے سوا اس کا معنی بھی کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا. پھر عجب بات نہیں ہے. پیغام یہاں پہ بھی اگر دنیا سمجھنا چاہے جس کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ نہیں حروف کے معنی تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے کافی کیسے ہو جائے. تو بڑی بات ہے. حروف کے معنی آپ کے سامنے نہیں ہے تو حروف مقطعات اپنی جگہ میں موضوع ہے. اس لیے اس وقت گفتگو حامیم پہ نہیں اس سے آگے چل رہا ہوں. حامیم والکتاب المبین. حامیم اور قسم ہے کتاب مبین کی.
توجہ سنتے چلے جائیے گا. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اسے عرب میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ قرآن کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ اشارہ کسی اور کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کتاب والا قرآن نہیں. توجہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ ہم نے اسے بھی عرب قرآن قرار دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اسے سمجھ سکو. میرے اللہ یہ کون سا قرآن ہے جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں؟ خدا نے پھر فرمایا اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے ام الکتاب میں بھی کیا ہے اور اسے ہمارے پاس علی حکیم کہا جاتا ہے. اس کا ذکر ہم نے ام الکتاب میں بھی کیا ہے اور ہمارے لدن میں لدائنا. توجہ اس لدن کے اوپر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پوری گفتگو کر چکا ہوں کہ قرب کیا ہے, دنو کیا ہے, لدن کیا ہے, اندیت کیا ہے. یہ پوری گفتگو آپ کے سامنے. لدن وہ منزل ہوتی ہے کہ جو بلا فصل کسی کے قریب ہو اسے لدن کہا جاتا ہے. خدا فرما رہے یہ جس قرآن کا ذکر کر رہا ہوں نا وہ مجھ سے بلا فصل بھی ہے. وہ قرآن مجھ سے بلا فصل بھی ہے اور میرے لدن میں اسے علی حکیم کہتے ہیں. میرے لدن میں اس قرآن کو علی حکیم کہتے ہیں. تو اب یہ کون ہے جسے وہاں علی حکیم کہا جا رہا ہے؟ توجہ یہ کون ہے جسے اللہ کے یہاں علی حکیم کہا جا رہا ہے؟ قرآن تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن کا تذکرہ الگ ہے. یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے فی ام الکتاب جس کا تذکرہ ہم نے ام الکتاب میں کیا. تو دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پریشان تو نہیں میرے وقت؟ پہلی روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اپنے یہاں ایک بیماری نے جنم لے لیا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو راوی ضعیف ہے, روایت ضعیف ہے, تو پہلے میں راوی کا تذکرہ کر دوں پھر اس کے بعد روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اس روایت میں دو ہستیوں کا تذکرہ ہے. پہلے ہے اسبغ بن نباتہ. یہ وہ جناب امیر علیہ السلام کے قریب ترین صحابیوں میں سے اسبغ بن نباتہ ایک شخصیت ہے کہ جنہیں علم الرجال میں ثقہ کہا جاتا ہے کہ جن سے روایت قبول کی جاتی ہے. یہ خود اتنا بڑا عالم ہے کہ اسبغ بن نباتہ کے شاگرد کا نام ہے ابو حمزہ صومالی. حضرت ابو حمزہ صومالی کا تذکرہ جو اعمال کی کتابوں سے جن کا کوئی رابط رہتا ہے وہ جانتے ہیں. بڑی مشہور دعائے ابو حمزہ صومالی ہے کہ جس کے لیے حکم یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تو ضرور دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کی جائے. اور ابو حمزہ صومالی ان چند ایک صحابیوں میں سے ہیں کہ میرے مولا بات کہیں اور نکل جائے گی. یہ جب حدیث کے اوپر بحث کی جاتی ہے تو اگر کوئی ایسی حدیث ہو کہ جو صرف کسی ایک راوی سے روایت ہو تو پھر علماء حدیث فوراً اسے قبول نہیں کرتے کہ صرف ایک بندہ روایت احاد ہے, صرف ایک بندہ ہے جو اس پر روایت کر رہا ہے, اس لیے اسے ترتیب میں قبول کرنے کی سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے. توجہ ہے میرے مولا, سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے. لیکن ابو حمزہ صومالی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو اگر اکیلا بھی روایت کر دے تو قابل قبول ہے. یہ مقام مرتبہ ہے. اور اس ابو حمزہ صومالی کے استاد ہیں اسبغ بن نباتہ, وہ راوی ہے. اور دوسرا اس حدیث میں جس ہستی کا تذکرہ ہے ان کا نام ہے ساسا بن سوہان. توجہ جنہوں نے عراق کی زیارات کر رکھی ہے وہ اس نام سے کسی حد تک واقف ہوں گے. مسجد سہلہ میں جیسے ہی آپ دروازے سے باہر نکلے صدر دروازے سے تو بالکل سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے جس کو مسجد ساسا بن سوہان کہا جاتا ہے. اس مسجد ساسا بن سوہان کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہاں پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ صاحب العصر کو نماز پڑھتے ہوئے لکھا گیا. ضرور پڑھنے میرے مولا. ساسا بن سوہان کی میں کیا کیا عرض کروں شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے. یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا خطیب تھا حضرت ساسا بن سوہان. اتنے بڑے خطیب تھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جناب امیر اکثر مسجد کوفہ میں کہتے تھے ساسا آج خطبہ تم دو ہم سنتے ہیں. توجہ سلامت رحمہ اللہ کو
آج آپ خطبہ دیں، آج ہم سنتے ہیں کتنا بڑا خطیب ہوگا جسے خطیب ممبر سلونی سننے بیٹھ جائے۔ اس سطح کا خطیب ساسا بن سوہان، اور اس قدر فصاحت و بلاغت ہے، کل اس پہ گفتگو ہوگی، اس قدر فصاحت و بلاغت ہے کہ جناب امیر کو جہاں کہیں اپنا سپوکس مین بھیجنا ہوتا تھا تو ساسا بن سوہان کو سپوکس مین بنا کے اپنے ترجمان بنا کے ساسا بن سوہان کو، ساسا بن سوہان صفین، نہروان، جمل تمام جنگوں میں جناب امیر کا ساتھ دی جو ہے۔ اس کے علاوہ جناب امیر کے 50 قریب ترین لوگ ہیں جنہیں شرطۃ الخمسین کہا جاتا ہے، جن سب سے قابل اعتبار لوگ، ان سب سے قابل اعتبار لوگوں کے جتھے کا سربراہ ساسا بن سوہان۔ اس کے 2 بھائی جنگ جمل کے شہید بھی۔ اس سطح کی شخصیت ساسا بن سوہان اور اسبق بن نوادہ۔ اب یہ دونوں ہستیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اب روایت سن لیجیے۔ روایت علی الحکیم ذہن میں رہے کہ علی الحکیم کون ہے۔ ساسا بن سوہان اور اسبق بن نوادہ کہتے ہیں کہ ایک دن ساسا بن سوہان علیل تھے تو وہ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، جب ورنہ ہر روز کہیں بھی ہو جناب امیر کی زیارت کے لیے ضرور آتے ہیں، اور کسی مقصد کے لیے آئے نہ آئے جناب امیر کی زیارت کے لیے ہر روز مسجد آتے تھے۔ ایک دن طبیعت زیادہ ناساز تھی، گھر سے نہیں آ سکے۔ اسبق بن نوادہ کہتے ہیں خرجنا مع امیر المؤمنین من مسجد الکوفہ حتی انتہینا الی ساسا بن سوہان فاذا هو علی فراشہ۔ فرماتے ہیں کہ جب اسبق بن نوادہ فرماتے ہیں جب ساسا بن سوہان نہیں آ سکے تو علی ہمیں مسجد کوفہ سے لے کر نکلے اور سیدھے ساسا کے گھر آ گئے۔ علی ہمیں مسجد سے لے کر نکلے، علی الحکیم ذہن میں رہے، سیدھے لے کر ہمیں ساسا کے گھر آ گئے۔ اور جب علی ساسا کے گھر آئے فلما رأى علی بن طالب خف له، جیسے ہی ساسا نے دیکھا کہ علی میرے گھر آ گئے گھبرا گئے۔ علی کا آنا عام تھوڑی ہے، ایک گھبراہٹ داری ہوگی کہ مولا ہی تشریف لے آئے، مولا کیسے تشریف لے گئے، میرا گھر اور مولا، اللہ اکبر، مولا تشریف لے آئے۔ جیسے ہی تھوڑا سا ساسا گھبرائے نا کہ مولا تشریف لے آئے تو فوراً جناب امیر نے کہا قال له علی علیہ السلام لا تتخذنا زیارتنا ایاک فخرا علی قومک، کیا تیرے لیے اپنے قوم میں فخر کرنے کی بات نہیں کہ آج ہم صرف تجھے زیارت کروانے گھر سے نکلے۔ جو اس منزل کو جانتے ہیں وہ نہیں آ سکا، علی زیارت کروانے آ گئے۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا کہ خود نہیں آ سکا، علی زیارت کروانے اور پھر فرمانے، کیونکہ اب نفس اللہ ہے نا علی، تو علی کا ہر قدم کے اوپر لاکھوں علتیں ہوں گی علی کے ایک ایک قدم اٹھانے پر۔ وہ حسین اکبر صاحب کی ایک نظم ہے، اس میں انہوں نے ایک مصرع کہا ہے اٹھے قدم تو چلے کاروانے کن فیکون۔ علی کے ایک ایک قدم میں مصلحتیں لاکھوں ہیں، اور آج علی فرما رہے ہیں یا کا میں نکلا ہی اس لیے ہوں کہ تجھے زیارت کرواؤں۔ یعنی آج مقصد صرف یہ ہے کہ تجھے زیارت کروائی جائے، اور یہ تیرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں ایک مقصد لے کے نکلا ہوں، اور وہ یہ کہ تجھے اپنی زیارت کراؤں۔ اب سامنے بھی ساسا بن سوہان ہے نا، کہنے لگا مولا نے کیا کہا، تیرے لیے کیا یہ فخر کی بات نہیں کہ میں تجھے زیارت کروانے آ گیا۔ ساسا بن سوہان نے کہا یا امیر المومنین ولکن اجرا و ذخرا، مولا یہ صرف میرے لیے فخر کی بات نہیں بلکہ مجھے اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کا صلہ یہی مل گیا۔ اللہ اکبر، یار جو عرفان رکھتا ہو کہ علی کی زیارت کیا چیز ہے، ساسا بن سوہان کہ وہ فرمانے مجھے اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کا صلہ مل گیا کہ آپ مجھے ہاں علی کی زیارت کو تم لوگ عام سمجھتے ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا مدینے میں، اور مولا نے اسے پوچھا کس رستے آئے ہو؟ اس نے کہا مولا کوفے سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ کوفے سے ہو کر آئے ہو تو ہمارے جد علی کی زیارت کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے پاس آنے کی جلدی تھی، توجہ نہیں فرمائی، آپ کے پاس آنے کی جلدی تھی اس لیے میں مولا علی کی زیارت نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، مولا نے ارشاد فرمایا کیف لا یزور من زار اللہ مع الملائکہ، اس کی زیارت چھوڑ آیا ہے جس کی زیارت کرنے خود اللہ
جسے حوالے کا شوق ہو جا کر آقا وحید خراسانی کی نفس نبی سے خاتمیت دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر انہوں نے روایت لکھی کہ جس کی زیارت خدا کر رہا ہے, میرے محبوب اس کی زیارت چھوڑ کر تو یہاں آ گیا ہے. اس لیے میں نے کہا جناب امیر کی زیارت کوئی عام چیز ہے. اس لیے ساسا بن سبحان کہہ رہے ہیں مجھے ساری زندگی کی نیکیوں کا صلہ یہی مل گیا ہے کہ آپ زیارت کروانے آ گئے ہیں. اور یہاں سے میں یہ استقبال کروں گا کہ دنیا میں بھی نجف وہی جاتا ہے جس کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا کو تو عطا فرمائے. لیکن خیال رہے نجف جانے کی شرط ہے عارفن بحق کا, علی کا حق پہچان کے جا رہا ہو. ورنہ بہت سارے اور بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں, بس کتے نجف نہیں جاتے. ایک ضرور پڑھے آل محمد بھی جانے کے بعد پہنچ رہی ہے بات میرے بات اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ساری زندگی کی نیکیوں کا صلہ مل گیا, اور صرف نیکیوں کا صلہ نہیں, دوسرا میرے لیے توشہ آخرت بھی بن گیا کہ آپ مجھے زیارت کروانے آ گئے. اب توجہ فرمائیے گا, جب کہا کہ آپ مجھے زیارت کروانے آ گئے, مجھے نیکیوں کا صلہ, اب یہ باتیں صرف صاحب علم و عرفان کر سکتا ہے. ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں, جو جانتا ہی نہیں علی کی زیارت کیا ہے وہ یہ جملہ کیسے کہے گا. تو جناب امیر نے جب اس نے کہا نا مجھے نیکیوں کا صلہ بھی مل گیا, مجھے توشہ آخرت بھی مل گیا, تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا ساسا بن سبحان کیا کہنے تیرے علم کے, توجہ نہیں فرمائی. اس کا مطلب علم ان کی معرفت ہے, کیا کہنے تیرے علم کے. تو پلٹ کر جیسے ہمارے یہاں رواج ہے, ساسا بن سبحان نے کہا مولا آپ کا ہی دیا ہوا ہے, آپ کا ہی عطا کیا ہوا ہے, تو اب بات ہم تک پہنچانی ہے. تو جناب امیر نے کہا ساسا تیرے پاس جو علم ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے, تیرا کیا خیال ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے. ساسا نے کہا واللہ یا امیر المومنین ما علمتک الا باللہ العلیم وانت فی کتاب العلی الحکیم وانک بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا علی آپ کو خدا کے علاوہ علم کون دے سکتا ہے, کیونکہ آپ ہی تو وہ ہے جنہیں قرآن میں علی الحکیم کہا گیا. حکیم کہا گیا ہے. زمانہ کہتا ہے قرآن میں علی کا نام کہاں ہے, ارے جس کا قصیدہ ہے اس کا نام ہی نہیں ہوگا, اسی کا نام ہی نہیں آئے گا, ہے نام, لیکن ان پردوں میں لکھا گیا کہ کوئی بے پردہ پہچان نہ پائے. آپ ہی تو ہیں جنہیں قرآن میں اللہ نے علی الحکیم فرمایا ہے. علی الحکیم, اور اگلا لفظ آج موضوع نہیں ہے لیکن ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے, اگلے دنوں میں کام آئے گا. اس کے بعد کیا فرمایا وَإِنَّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور یا علی آپ ہی تو ہیں جو مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. آپ ہی تو ہیں. روایت کا دوسرا حصہ سن لیجیے گا اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں. پہلے تو روایت تھی مولا کے صحابیوں سے, اگلی روایت ہے مولا سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ساسا بن سبحان نے تو سیدھا سیدھا بتا دیا نا کہ آپ ہیں جو علی حکیم ہیں. اصل میں آپ ہیں جو علی حکیم ہیں. اب جب امام سے آ کے پوچھا کریں کہ مولا یہ کون ہے علی الحکیم, جسے اللہ کے لدن میں علی الحکیم کہا جاتا ہے, وہ کون ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت تو بڑی واضح ہے. آیت میں تو خدا فرما رہا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ جو علی الحکیم ہے اس کا ذکر ام الکتاب میں بھی ہے. اس کا ذکر ام الکتاب کیا ہے, چلے پہلے یہ بات نازل ہو جائے گی تو بھی مطلب ام الکتاب نام ہے سورہ فاتحہ. اسے فاتحہ الکتاب بھی کہتے ہیں, اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں. جو ہے
تو اب امام نے فرمایا ام الکتاب میں جس کا تذکرہ ہے وہی علی الحکیم ہے، جو کتاب میں جس کا تذکرہ ہے وہی علی حکیم ہے۔ اس نے کہا مولا ام الکتاب میں تو اللہ کا تذکرہ بھی ہے، توجہ نہیں فرما رہے، اور تذکرے بھی ہیں، تو یہ علی الحکیم کون ہے؟ امام الارشاد نے فرمایا اوپر سامنے ارشاد فرمایا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم وہو امیر المؤمنین ومکتوب فی فاتحۃ الکتاب قول لہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کہا علی الحکیم سے مراد ہمارا جد علی ہے، اور ام الکتاب میں ان کا تذکرہ صراط مستقیم کہہ کے کیا۔ فاتحہ میں انہیں تذکرہ ہوا کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، قال ابو عبداللہ هو امیر المومنین، کہا جس کا تذکرہ صراط المستقیم کے طور پہ کیا گیا ہے وہی تو علی الحکیم ہے، وہی میرا جد علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے۔ اب میں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں، جو صاحب عرفان بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے مولا نے بتا دیا کہ صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے۔ صاحبان اشارت کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، دن کی نمازوں میں فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے۔ کم از کم 2 دفعہ ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد واجب ہے، بغیر الحمد کے نماز نہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد الحمد نہیں۔ ہاں شرط یہ ہے جو بھی سورت پڑھنی ہے وہ پوری پڑھنی ہے، تو الحمد پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی پڑے گی، پوری پڑھنی پڑے گی تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہر نماز کا واجب رکن اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اب کہاں کہاں سے علی نکالے گا؟ اب ہم کیوں نہج البلاغہ کو ہی موضوع کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ نہج البلاغہ اس کا کلام ہے جو علی حکیم ہے، جو علی حکیم، کیونکہ کیا حکم ہے؟ حکمت سے، موعظ حسنہ سے، توجہ نہیں کرنا، حکمت سے بلاؤ، موعظ حسنہ سے بلاؤ، اور کائنات کا سب سے بڑا حکیم علی ہے، اور علی کے موعظ حسنہ کا نام نہج البلاغہ ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کائنات کا سب سے بڑا حکیم قرآن کی روح سے علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی علی کے موعظ حسنہ کا نام نہج البلاغہ ہے، اور یہیں سے کیونکہ نہج البلاغہ ہے تو آج یہ حد تک ذکر رہ نہ جائے، اس لیے ایک بات اس حکمت کی اور اس موعظہ کی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے توحید کی طرف جناب امیر بلاتے ہیں، کیا طریقہ ہے جناب امیر کا لوگوں کو توحید سمجھانے کا، لوگوں کو توحید بتانے کا۔ رسول خدا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو نظام شروع ہوا، اس نظام کے پہلے فرد کا دور حکومت تھا، اور ایک یہودی سفر کرتے ہوئے مدینے آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے تمہارے خدا کے بارے میں کچھ سوال کرنے ہیں، تو کہاں جائیں؟ خدا کے بارے میں کچھ سوال ہے، کہاں جائیں؟ لوگوں نے کہا دربار میں چلا جائے، دربار خلافت میں جو مسند رسالت پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سے پوچھ لیں تو یہ سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سیدھا دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور آپ ہیں وارث مسند رسول؟ جی ہم ہی ہیں، انشاءاللہ آپ ہی ہیں، تو میرے 3 سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیجیے تاکہ میں آپ کو نصب کر دوں۔ 3 سوال لے کر جواب ارشاد، ہاں پوچھو بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جناب والا پہلا سوال ہے اما لیس للہ، وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ پہلا سوال ہی پریشان ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔
پریشانی بڑھی اور اس نے کہا جناب دوسرا سوال یہ ہے اما لیس عند اللہ، وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ سننے والے پھر پریشان، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اما لیس عند اللہ، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ پریشانی بڑھی اور اس نے تیسرا سوال ڈال دیا، اس نے کہا اما لا یعلمہ اللہ، وہ چیز کیا ہے جسے خدا نہیں جانتا ہے؟ جیسے آپ میں سے کوئی چپ ہے وہاں سارے چپ ہیں، صاحب ممبر بھی خاموش، مجمع بھی خاموش، کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اور کیا ہے جو اللہ جانتا نہیں ہے؟ اب جیسے ہی یہ سوال آئے تو جواب تو تھا نہیں کسی کے پاس، کہاں سے جواب لائے اور کیسے جواب لائے؟ وہی ماحول یہودی ہے نا، یہودی ہے نا، اس طرح کے سوال بنا کے لایا ہے جو سوال ہی شرکیہ ہے، توجہ نہیں فرما رہے، سوال ہی وہ بنا کے لے آیا جو سوال شرکیہ ہے۔ نکل جا ہمارے دربار سے، کوئی جواب نہیں ان سوالوں کا، مشرک ہے، مشرکانہ سوال لے کر آیا ہے، کوئی جواب نہیں ان سوالوں کا۔ پریشان ہو کر دربار سے نکلتے ہوئے کہنے لگا کیسا دین ہے کہ جس دین کی مسند پہ بیٹھنے والے اپنے دین کے مالک کے بارے میں سوالوں کے جواب ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ پورا دربار خاموش تھا کہ دین کیسا ہے کہ جس خدا کو اس دین نے متعارف کروایا ہے اسی خدا کے متعلق سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی اس نے گلا دینداروں کا نہیں دین کا کیا، سلمان کا ہاتھ اس کی کلائی پہ آیا۔ اللہ اکبر، ہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے عرشی سوال بھی خالی نہیں جاتا۔ جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے، چل میں تجھے اس دروازے پہ لے کے چلتا ہوں۔ ادھر سلمان اسے لے کر چلے، ادھر پورا مجمع ساتھ چلا، پورا مجمع ساتھ چلا۔ جب پورا مجمع ساتھ چلا تو جو صاحب ممبر تھے وہ بھی چل پڑ گئے۔ توجہ کہ ہمارے پاس تو جواب ہے نہیں، ہم دیکھتے ہیں علی کیا جواب دیتا ہے۔ سب کو لے کر سلمان چلے، سب ساتھ چلے، دروازے پر جیسے ہی پہنچے دق الباب کیا، دروازہ کھلا، علی سامنے آئے، دروازہ کھلا، علی سامنے آئے۔ شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا یا آپ جملے کا لطف نہیں لے پائے، میں جملہ یوں کہہ دیتا ہوں، بیت نبوت کا باب کھلا، باب اللہ سامنے آیا۔ جناب امیر سامنے آئے، حضرت سلمان نے قدم بوسی کی، کہا مولا یہ شخص یہودی سوال لے کر آیا ہے اور اسے اس کے سوال کا جواب نہیں ملا، مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا، میں اس دروازے پہ لے آیا۔ جناب امیر ذرا مسکرائے اور مسکرا کے کہا اچھا سلمان اسے کہو کہ یہ اپنا سوال کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال کرتا جناب سلمان نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا اگر سوال بھی اس نے کرنا تھا تو یہاں کیوں آئے؟ جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ سلمان اگر ایسا ہی ہے تو سوال بھی بتائے دیتے ہیں، جواب بھی بتائے دیتے ہیں۔ یہ یہودی سوال لے کر آیا ہے اما لیس للہ، اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ اما لیس عند اللہ، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ وَأَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور وہ کیا ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ یہودی کی طرف دیکھ کے کہا میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ توجہ توجہ توجہ، توحید اور نہج البلاغہ، توجہ، میری ایک شرط ہے، میرے سوالوں کا جواب تجھے مل جائے گا۔ ان تقول معی قولا مخلصا عدلا بالرضاء، اگر میں نے تیرے سوالوں کا جواب دے دیا تو تجھے وہ جملہ زبان سے جاری کرنا پڑے گا جو عین عدل ہے، جو عین اخلاص ہے۔ یہ مخلصا کا لفظ ہے، میرے ایک مرسومی تقریر میں کام آئے گا۔ جو عین عدل ہے
جو عین اخلاص ہے، لیکن یہ خیال کرنا وہ جملہ کہنا تو نے اپنی مرضی سے ہے، پھر رضا اپنی مرضی سے کہنا ہے۔ کون سا جملہ کہا تجھے میرے سوال کے جواب کے بعد میرے ساتھ کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا کہے گا؟ اس نے کہا کیف لا اقول یا علی، اے علی میں کیوں نہیں کہوں گا؟ اگر مجھے جواب مل گیا تو میں کہوں گا۔ کہا اچھا اب سن، تیرا پہلا سوال ہے، سوال یہ ہے اما لیس للہ، اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ جناب امیر نے مجمع کی طرف دیکھے گا، سوال سنا تھا تم نے کہ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ کہا سنو، لیس للہ ولد ولا والد، اللہ کے لیے نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ سورہ قل هو اللہ یاد آئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اس نے ایک طرح سے سورہ توحید کی تفسیر پوچھ لی تھی کہ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے نہ باپ ہے، اللہ کے لیے نہ بیٹا ہے، کیونکہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اسی جملے میں یہودیت کی ساری کھڑی عمارت علی نے گرا دی۔ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہودیت کی عمارت علی نے پہلے جواب میں گرا دی کہ اللہ کے لیے نہ باپ ہے نہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے۔ اس نے کہا اگلا سوال، مولا نے کہا تیرا اگلا سوال ہے اما لیس عند اللہ، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ زمانہ پریشان تھا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا لیس عند اللہ ظلم، اللہ کے پاس عدل ہی عدل ہے، ظلم اس کے پاس۔ ظلم نہیں ہے، اس کے پاس عدل ہی عدل ہے، اور یہ خیال رہے روز محشر وہ فیصلہ عدل کی بنیاد پہ کرے گا۔ توجہ ایک ایک جملے میں کیا کیا حقیقت ہے؟ روز محشر فیصلہ کس پہ ہوگا؟ اور عدل جانتے ہو نا کیا ہے؟ عدل کا معنی ہے کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں رکھنا چاہیے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ روز محشر ایک جملہ ہے، عقیدے کی کچھ سوچتی ہیں، اللہ کرے پہنچ جائے وہ قرآن۔ روز محشر ہم گئی، فیصلہ ہوگا عدل کی بنیاد پر۔ عدل کا مطلب ہے جسے جہاں رکھنا چاہیے اسے وہاں رکھنا ہے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے علی کے چاہنے والے کو کہاں رکھنا چاہیے؟ جہنم نہیں جا سکتا، عدل کے خلاف ہے، عدل پہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کے پاس ظلم نہیں، اللہ کے لیے باپ نہیں بیٹا نہیں، اور اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اب اس کا آخری سوال تھا، توجہ، اما لا یعلمہ اللہ، وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ آپ کی خاموشی کے ساتھ، وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا ہے؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا لا یعلم اللہ الشریک، اللہ اپنے کسی شریک کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے کسی شریک کو نہیں جانتا ہے، کیونکہ شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اپنے کسی شریک سے کوئی ہوگا تو اس سے واقفیت ہوگی، اس کا شریک ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ اپنے کسی شریک کو نہیں جانتا۔ جیسے ہی جناب امیر نے سارے سوالوں کے جواب دیے، اب تصدیق کے لیے جناب امیر نے کہا ہاں اب کیا خیال ہے تیرا؟ اب کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا آپ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے، آپ نے جو فرمایا عین توحید ہے، یہی حقیقت ہے، یہی توحید ہے۔ جناب امیر نے کہا جب تو نے مان لیا کہ یہی توحید ہے، یہی حقیقت ہے، تو پھر میری شرط یاد ہے، میری شرط یاد ہے، توجہ توجہ، موعظ حسنہ، میری شرط یاد ہے، حکمت میری شرط یاد ہے۔ اس نے کہا بالکل شرط یاد ہے۔ کہا کیا شرط تھی؟ کہا آپ نے کہا تھا میرے ساتھ ساتھ یہ کلمہ کہنا ہے، میرے ساتھ ساتھ یہ کلمہ کہنا ہے، لیکن یا علی کلمہ کہنے سے پہلے مد شدا کا یا علی، اے علی اپنا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ میں کلمہ کہنا تھا۔
خود یدا کا یا علی، اے علی اپنا ہاتھ بڑھائیں، اے علی اپنا ہاتھ بڑھائیں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی نے ہاتھ بڑھایا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، اس نے جو کہا اس سے پہلے وہ جب دربار کی حکمت اور موعظے حسنہ دیکھنا، جب دربار میں اس نے سوال کیے تھے تو لوگوں نے اسے کیا کہا تھا؟ او یہودی، او مشرکانہ سوال لے کر آیا۔ کتنا لہجہ سخت تھا۔ علی نے جواب دینے سے پہلے کہا یا اخ الیہود، او یہودی بھائی۔ توجہ نہیں فرمائی میرے بات کو سنو، توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں کیونکہ نیت خالص لے کر آیا ہے، اس لیے یا اخ الیہود، اے یہودی بھائی، اسے کہتے ہیں موعظہ حسنہ، جو ہے اسے کہتے ہیں حکمت، جو جناب امیر کی زبان سے جاری ہے۔ اب جب مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ تو نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک ولی اللہ ورسول رسولہ وبارش علمہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کا رسول ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ کیا اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں؟ علی نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انک ولی اللہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ رسول کے وصی ہیں، وارث علم ہی، اور آپ ہی رسول کے علم کے وارث ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، آپ ہی رسول کے علم کے وارث ہیں۔ ابھی تک زمانے والوں تک بات پہنچی نہیں ہے۔ وہ یہودی ہے جو آج اسلام قبول کر رہا ہے، جو آج اسلام قبول کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا علی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، اور تو نے علی کی ولایت کی گواہی بھی دے دی۔ اس نے کہا میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں اللہ رسول کی گواہی قبول نہیں ہوتی جب تک علی کی گواہ۔ وہ پہلے دن کا مسلمان ہے، اسے خبر ہو گئی گزارا علی کے بغیر نہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، یہاں ساری زندگی پڑھ پڑھ کے زمانے کو خبر نہ ہو کہ بغیر علی کے گزارا نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی علی نے جواب دیے، اس نے مجمع کے سامنے توحید کا اقرار بھی کر لیا، رسالت کا اقرار بھی کر لیا، ولایت کا اقرار بھی کر لیا، اور بلا وجہ نہیں، جب جواب ملے، اب جب علی سے جواب مل گئے تو سارے مجمع نے وہاں دیکھا جہاں سے جواب نہیں ملا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ پورے مجمع نے وہاں دیکھا جہاں سے جواب نہیں آیا تھا۔ اب اتنی ساری نگاہیں اگر کسی ایک طرف گڑ جائیں تو پھر کچھ تو کہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے فوراً اب سارے زمانے میں انہیں دیکھا، انہوں نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی انت کاشف الکربات وفارج الہم والغم، یا علی آپ ہی تو مشکل کشا ہے۔ تو نہیں بتا رہے، یا علی ہاں مشکل جب پڑ جائے تو پھر یاد مشکل کشا ہی آتا۔ وَأَنْتَ فَارِجَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، آپ بھی ہر ہم اور ہر غم کو رفع کرنے والے ہیں۔ اور پھر مجمع کی طرف پکارتے ہوئے، اب کیونکہ مجمع دیکھ ہونے رہا تھا، مجمع کی طرف پکارتے ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا لَيْسَ خَيْرًا فِيكُمْ وَأَنْتَ عَلِيٌّ فِيكُمْ، اے مسلمانوں اگر علی تمہارے درمیان نہ ہونا تم کسی کام کے نہ۔ اللہ اکبر، یہ صرف علی ہے جس کی وجہ سے زمانے میں دین باقی ہے، جس کی وجہ سے زمانے میں توحید باقی ہے، جس نے لوگوں کو توحید ویسے سمجھائی ہے جیسے سمجھانے کا حق ہے۔ علی کے موعظہ حسنہ کا نام نہج البلاغہ ہے۔ کل تفصیل سے نہج البلاغہ پہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ علی نے توحید بتائی، علی نے توحید بچائی۔ ہاں زمانے میں
اگر علی اور اولاد علی میں ہوتے توحید نہیں بچتی. عزیزان محترم، توحید بچانے کے لیے جب تک علی کے بیٹے زندہ رہے، علی کے بیٹے قربانی نہ دیتے، اور جب بیٹے 3 دن کے پیاسے ذبح ہو گئے، علی کی بیٹیاں مبلغ ولایت مبلغ دین بن کر کربلا سے چل پڑی. اور اب چاہے علی کی بیٹیوں میں سے کوئی 40 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے، یہ 2 دن مخصوص ہیں. شہزادی کے ساتھ آج بھی شہزادی کا تذکرہ ہوگا، کل بھی شہزادی کا تذکرہ ہوگا، کل شہادت تفصیل سے پڑھوں گا. آج تو بس ایک منظر سن لیجیے کہ کتنی مظلومہ ہے حسین کی 4 سال کی. کربلا سے کوفہ آتے ہوئے ایک منزل ہے، جس منزل کا نام ہے حمص. اس منزل پر جب قافلہ پہنچا، اس قدر شدید گرمی تھی، اتنی کڑکتی دھوپ تھی کہ یزیدی فوج کے جانوروں نے بھی چلنے سے انکار کیا. جانوروں نے بھی قدم نہیں بڑھائے، گرنے لگے کھڑے کھڑے جانور. شمر کو مجبوراً پڑاؤ ڈالنا پڑا، لیکن جب پڑاؤ ڈالا گیا یزیدی فوج کے لیے شمر آنے لگا، حتیٰ کہ فوج کے جانوروں کے لیے سائے کا انتظام کیا ہے. علی و بطول کی بیٹیوں کو کڑکتی دھوپ میں بٹھا دیا. اولاد علی و بطول کڑکتی دھوپ میں بیٹھی ہے. حسین کی 4 سال کی بیٹی نے دیکھا کہ سید سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے کبھی اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو نیچے گراتے ہیں. اللہ اکبر! بہنوں سے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہیں. چلتی ہوئی حسین کی بیٹی وہاں آئی جہاں سید سجاد بیٹھے تھے. رو کے پوچھا، بھیا خیر ہے؟ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھ گراتے ہیں. سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رو کر کہا، سکینہ میری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہیں. اگر کوئی حل کر سکے، میری کلائیاں جلنے لگتی ہیں تو میں ہاتھ اوپر اٹھا تاکہ ہتھکڑیاں نیچے آ جائیں، اور جب بازو جلنے لگتے ہیں میں ہاتھ نیچے گرا دیتا ہوں. لیکن سکینہ ہتھکڑیاں بھی گرم ہیں، بیڑیاں بھی گرم ہیں، زنجیریں بھی گرم ہیں. سکینہ میرا دور بھی گرم ہے. آپ جانتے ہیں گرم لوہا بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے. اور سجاد کیا ہے؟ مقید بالقید الحدید، جو پورے کے پورے لوہے کی قید میں ہے. زنجیریں گرم ہیں، ہتھکڑیاں گرم ہیں، بیڑیاں گرم ہیں. حسین کی بیٹی ہوئی اور رو کر کہا، بھیا پھر اجازت دیتے ہیں میں شیور سے تھوڑا پانی مانگ کے لوں؟ میں شیور سے تھوڑا پانی مانگ کے لے آؤں؟ سید سجاد نے کہا، سکینہ کو نہیں دے گا، وہ پانی نہیں دے گا. سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب شہزادی بلک کے روئی نا تو اس پر سید سجاد نے کہا، اچھا سکینہ، پھر جیسے بابا نے علی اصغر سے حجت تمام کرو. اجرکم اللہ، آپ بھی جائیں اور جا کر حجت تمام کریں. حسین کی شہزادی چلتی ہوئی اس جانب چلی جہاں فوجیوں کے لیے شامیانے لگائے گئے تھے، لیکن اتنی سہمی ہوئی تھی حسین کی بیٹی وہاں قدم بھی نہیں رکھا جہاں پہ چھاؤں ہوئی. کسی کو جملہ پہنچا ہو، وہاں قدم بھی نہیں رکھا جہاں چھاؤں تھی کہ کہیں شمر تماچے نہ مارے. اجرکم اللہ. دھوپ میں کھڑی ہو گئی حسین کی بیٹی اور دیکھتی رہی شہزادی، اور شمر فوجیوں کو پانی پلاتا رہا. بڑی دیر فوجی پانی پیتے رہے. حسین کی بیٹی دیکھتی رہی، پوچھا بھی نہیں شمر نے آئی کیوں ہے. آخر ایک فوجی نے کہا، شمر پوچھ تو دے کہ آئی کیوں ہے. چلتا ہوا قریب آیا، ہنس کے کہنے لگا، بچی کیوں آئی ہے؟ کس لیے یہاں آئی ہے؟ رو کے کہنے لگی، تھوڑا سا پانی چاہیے میرے بھائی کو زنجیر گرم، تھوڑا سا پانی چاہیے میرے بھائی کے زنجیر گرم. شمر ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا، پہلے میں اپنے فوجیوں کو پانی پلا لوں، پانی بچ گیا تو میں تجھے
दे दूंगा। अब सकीना देखती रही फौजी पानी पीते रहे, सकीना देखती रही बाप के कातिल पानी पीते रहे। लफ्ज़ ही है, उसके सिवा क्या है? जब सारे फौजी पानी पी चुके ना, कुछ पानी उसकी मश्क में बच गया। शहजादी समझी पानी मुझे देगा, लेकिन उसने हंस के वही पानी जानवरों को पिलाना शुरू। हुसैन की बेटी देखती रही, जानवर पानी पीते रहे, जानवर पानी पीते रहे। जब सारे जानवर पानी पी चुके ना, थोड़ा सा पानी शिमर के पास बच गया। अब वो पानी लेके शहजादी की तरफ चला। इधर शहजादी ने हाथ बढ़ाए, हुसैन की बेटी समझी पानी मुझे देगा। उसने हुसैन की बेटी के सामने पानी जमीन में गिराया, सारे का सारा पानी जमीन में गिरा। सकीना बदल गई, मदीने की तरफ मुड़ करके कहा, नाना मोहम्मद, जानवर पानी पीते रहे, आपकी औलाद प्यासी है। सकीना का ये कहना था। उसने एक हाथ से सकीना के दोनों हाथों में पकड़ा, दूसरे हाथ से उसने वो सेद करना शुरू किया। हुसैन की बेटी के रुखसारों का रंग बदल गया। लोगों ने कहा, बाबा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपका गिरिया कबूल करें। आपने गिरिया किया, मजलिस समाप्त हुई। आपने गिरिया किया, मजलिस समाप्त हुई। बस एक जुमला मुझे कहना है, मुझे छोड़ देना चाहिए था, मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन रोने के दिन है ना, और खसूसियत से हुसैन की बेटी में रोने के दिन है, इसलिए ये जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं ना, जिनके घर में बेटियां हैं, बेटी को जब कोई तकलीफ पहुंचती है ना, तो सबसे पहले अपने बाप को बता दिया। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, वो इस बात को जानते हैं। सारा दिन कोई तकलीफ पहुंचे चुप रहती है, इधर शाम में बाप भागा है, अपने काम से निपट जाती है। एक कहती है, बाबा आज उसने मुझे छिड़का था, आज बना ने मुझे मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सकीना भी बेटी है ना, बेटी है ना। हुसैन के 4 साल की बेटी है। दिन में जैसे गुजरना था, मुझे माफ करना, दिन जैसे गुजरना था, दिन गुजर गया, रात आ गई, रात आ गई। खौली वो शख्स है जिसके जिम्मे मेरे मौला के सर की हिफाजत है। वो कहता है, जब हम बाजारों से गुजरते थे, सर नौ के नेजा पे लगा लेते थे। अल्लाह अकबर। जब पलाव डालते थे तो मैं सर संदूक में रख कर संदूक को ताला लगा देता था। वो कहता, मेरे पास संदूक पड़ा हुआ था, मैं संदूक के पास बैठा हुआ था। उसी रात मैंने देखा, जब रात फैलना शुरू हुई, सारे बच्चे सो गए, लेकिन 4 साल की बच्ची न सो पाई। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी न सो पाई। उसकी वजह जानते हो? उसकी वजह यह है, सोने के लिए या दाएं पहलू सोना पड़ता है, या बाएं पहलू सोना पड़ता है, या पोस्ट के बल सोना पड़ता है। सकीना का दाया कान भी जख्मी है, सकीना का बाया कान भी जख्मी है। सकीना की पोस्ट में ताजियानों के नाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाथे को आजाद कर लेना, हाथे को आजाद कर लेना। जख्मी है हुसैन की बेटी, इसलिए लेट नहीं पा रही, जमीन पे ऐसे बैठी है जैसे नमाजी सजदे में होता। अजरुकुम अल्लाह, जैसे नमाजी सजदे में होता है। वो कहता है, मैंने देखा कि बच्ची बार बार अपना सर उठाती है, मेरी तरफ देखती है, फिर सर जमीन पे रख देती है, फिर सर उठाती है, फिर मुझे देखती है, फिर सर जमीन पे। कहता 2-3 दफा जब ऐसा हुआ तो मुझे एहसास हुआ जैसे बच्ची इंतजार में है, मैं सो जाऊं तो बच्ची ने कोई काम करना है। कहता मैं जमीन पे बहाना करके लेट गया कि जैसे मैं सो गया हूँ। जैसे ही बच्ची ने देखा ना मैं लेट गया, अपनी जगह से उठी, कोनियों के बल चलती हुई और संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। करीब आगे कहा, बाबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिन्हें बाबा ने हाथ बर्तन के लिए दिए हैं, बाबा का कोई जवाब नहीं आया। फिर कहा, बाबा कोई जवाब नहीं आया। तीसरी दफा कहा, बाबा मैं सकीना, मैं सकीना। अभी कोई जवाब नहीं आया। अब रोना शुरू किया। कहा, मदीने में एक दफा बाबा कहती थी, कई दफा जी करके उठाते थे, आज जवाब नहीं दे रहे। ये सुनना था, कुफर टूट गया। हुसैन का सर बाहर आया। सकीना ने बाबा का सर देखा,
मातम हुसैन या हुसैन